السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو ریسرچ لیب۔ دوستو، آپ نے لفظ باربیرین تو سنا ہی ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی باربیرینز کے بارے میں جانیں گے کہ یہ کون لوگ تھے اور یہ کس لیے جانے جاتے ہیں۔ یہ بات آج سے کئی سو سال پرانی ہے، جب آدھی سے زیادہ دنیا پر روم کی حکومت تھی، یعنی رومن امپائر کی۔ اس دور میں دنیا میں ایک ہی سپر پاور موجود تھی، جو کہ وہ روم تھی، جس کے پاس ہر دور میں جدید قسم کے ہتھیار اور کثیر تعداد میں فوج ہوتی تھی۔ اور اسی دور میں رومن امپائر کے خلاف کچھ جرمن قبائل تھے جنہوں نے آپس میں اتحاد کیا ہوا تھا اور انہیں باربیرینز کہا جاتا تھا۔ آئیے دوستو، اب جانتے ہیں آخر باربیرینز کو کس لیے جانا جاتا ہے۔ اکثر بکس اور آرٹیکلز میں یہی لکھا ہے کہ رومن امپائر نے ہی باربیرینز کو باربیرینز کا نام دیا ہے۔ سلطنت روم کے دور میں زیادہ تر رومن لینگویج استعمال ہوتی تھی۔ جب سلطنت روم نے جرمن قبائل کو کچھ الگ زبان بولتے ہوئے سنا تو رومن امپائر نے انہیں باربیرینز کا نام دے دیا، جس کا مطلب وحشی لوگ ہیں۔ اور دوسرا، باربیرینز اپنے کارنامے کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ وہ کارنامہ یہ ہے کہ باربیرینز نے اپنی چھوٹی سی فوج کے ساتھ رومن امپائر کے 3 لیجنز تباہ کیے تھے، یعنی کہ 3 لشکر۔ شمال مغربی جرمنی میں پہاڑی جنگلات کا ایک سلسلہ واقع ہے جس کا نام ٹیوٹو برگ فوریسٹ ہے۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے 9ویں سال میں یہاں تاریخ کی خوفناک اور اہم ترین جنگ لڑی گئی، جو کہ رومن امپائر اور باربیرینز کے درمیان تھی۔ اس جنگ میں رومی فوج کی قیادت ان کا عظیم سپہ سالار پیبلیس کونٹلیس وارس کر رہا تھا، جس نے زندگی میں کبھی بھی شکست نہیں کھائی تھی۔ پیبلیس کے لشکر میں اس کے بعد اس کے بہادر ترین اور ماہر جنگجو موجود تھے۔ اسلحہ، تعداد اور ہر جنگی لحاظ سے روم کو ہر طرح سے برتری حاصل تھی۔ ایسے میں صاف نظر آ رہا تھا کہ فتح ہر حال میں روم ہی کی ہے۔ لیکن پھر باربیرینز نے ایک ایسی چال چلی جس نے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ آئیے اب جانتے ہیں وہ چال کیا تھی اور کس جرمن سپہ سالار نے روم کو شکست دی، یعنی کہ باربیرین نے۔ سب سے پہلے تو ہم جانتے ہیں اس سپہ سالار کا نام جس نے روم کو شکست دی۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، سلطنت روم کے دور میں کچھ جرمن قبائل نے اتحاد کیا ہوا تھا۔ انہی قبائل میں سے ایک قبیلے چروسکی کا سردار آرمینیس تھا، جو جنگ میں تمام جرمن قبائل کا سپہ سالار تھا۔ دوستو، یہاں میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں۔ آرمینیس چروسکی قبیلے کا شہزادہ تھا۔ اسے ایک وجہ سے سلطنت روم کا غلام بننا پڑا۔ وہ وجہ یہ تھی کہ سلطنت روم تمام قبائل سے ٹیکس لیتی تھی، اور جو قبائل ٹیکس نہیں دیتا تھا وہ اس قبائل کے شہزادے کو اپنا غلام بنا لیتے تھے۔ اسی طرح سلطنت روم نے آرمینیس کو بچپن سے ہی اپنا غلام بنایا ہوا تھا۔ آرمینیس کی تعلیم و تربیت روم میں ہی ہوئی اور یہ بڑا ہو کے ایک رومی سپاہی بن گیا، اور یہ اپنی قابلیت کے زور پہ ایک اچھا اور خاص سپاہی بن گیا۔ اب آرمینیس جانتا تھا کہ وہ باربیرین ہے، اوپر سے وہ سلطنت روم کی غلامی سے تنگ آ گیا تھا۔ جب سلطنت روم نے اسے جرمنی یعنی باربیرینز پر حملہ کرنے کو کہا تو اس نے سلطنت روم کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اب بات کرتے ہیں آرمینیس کی وہ چال کے بارے میں جو اس نے رومن امپائر کے ساتھ چلی۔ جب سلطنت روم باربیرینز پر حملہ کرنے جا رہی تھی تو اسی دوران اس نے اپنے قبیلے چروسکی کی قیادت سنبھال لی۔ تو اس نے اپنے منصوبے کے مطابق جو چال چلی وہ یہ ہے کہ اس نے ٹیوٹو برگ فوریسٹ کے تمام راستوں کو بند کر دیا اور ایک تنگ سے رستے کو رومن امپائر کے گزرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اب اس پر رومن امپائر کے حملے کے طریقہ کار کا علم تھا اور یہ جانتا تھا کہ رومن امپائر بنا کسی ٹیکنیک کے اپنی طاقت کے زور پر حملہ کرے گی۔ جب رومن امپائر اس رستے پر پہنچی تو اوپر موجود باربیرینز پہلے ہی گھات لگا کر موجود تھے، اور پھر باربیرینز نے اچانک رومن امپائر پر حملہ کر دیا، اور یہ حملہ بڑے بڑے پتھروں اور تیروں کی صورت میں تھا۔ جب بڑے بڑے وزنی پتھر رومن امپائر کے سپاہیوں پر گرتے تو وہ مر جاتے، اور جو بچ جاتے ان کو تیروں سے مار دیتے، اور یوں ہی باربیرینز نے رومن امپائر کے 3 لیجنز یعنی 3 لشکر تباہ کر دیے، اور باربیرینز یہ جنگ جیت گئے۔ اور پھر باربیرینز اسی وجہ سے جانے لگے کہ انہوں نے 500 سپاہیوں سے 3 لیجنز یعنی رومن امپائر کے 3 لشکر تباہ کیے، جن کی کل تعداد 18,000 سے بھی زیادہ تھی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور میرے چینل ریسرچ لیب کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔